کتاب ہے ہم اور توہم، جس میں باب ہے بچپنا۔ اس کا تعارف حاضر ہے۔ اگر اس فانوس پر لگا ایک گلاس ٹوٹا تو باقی سب بھی ٹوٹ جائیں گے۔ یہ ادھورا جملہ ہے۔ بات مکمل کرنے سے قبل تعارف ہو جائے کہ حساب کا یہ گیان بانٹنے والے موصوف ہمارے پونے 5 سالہ پوتے ایان ہیں۔ فانوس ہمارے ڈائننگ روم کا ہے، تاحال سلامت ہے، بہت عمدہ روشنی پھیلاتا مگر ذرا سا اینٹیک لک والا ہے۔ ہم نے عربی گرامر میں مجہول کے بارے میں پڑھا تھا، جس سے سمجھ یہ آئی تھی کہ ایسا لفظ جس میں فعل یعنی کام تو واضح ہو لیکن فاعل یعنی اسے انجام دینے والے کے بارے میں واضح نہیں بتایا گیا ہو کہ کون کر رہا ہے، کر چکا ہے، کرے گا وغیرہ۔ ایان صاحب کا جملہ تو مجہول ہی تھا کہ اگر فانوس کا ایک گلاس ٹوٹا مگر چہرے پر کھلتی مسکراہٹ فاعل کے ارادے کھول کر رکھ رہی تھی۔ غالباً اونچا منصوبہ اونچی آواز سے بنایا جا رہا تھا۔ مکمل جملہ یہ تھا کہ اگر فانوس کا ایک گلاس ٹوٹ جائے تو پورا فانوس ہی ٹوٹ جائے گا اور پھر ہم ایک نیا فانوس اس کی جگہ لگا دیں گے۔ ہم اسے کیا کہیں گے، بچپنا یا وسوسہ؟ اچھا بھلا فانوس ہے۔ ایک فانوس کا جو کام ہے روشنی دینا، زینت میں اضافے کا باعث بننا، وہ تو کر رہا ہے نا۔ اب نیا لانے کے لیے اسے جان بوجھ کر عیب دار بنا کر توڑ کر ہی جان چھڑانی ہے؟ کیوں؟ دادی کو کیوں کا جواب سمجھ آ گیا تھا۔ 2 روز قبل ہم ایک بڑی مارٹ میں کوئی ضروری چیز لینے گئے۔ وقت بہت لگ رہا تھا۔ بچوں کو شاپنگ کارٹ میں بٹھا کر دادی پورے مارٹ کی چیزیں متعارف کروانے لگیں۔ رنگ برنگ روشن اور حسین فانوسوں کا سیکشن بھی آیا اور ایان کا دل ان شینڈیلرز پر آ گیا۔ تب تو کچھ نہیں بولے، لیکن وہ دبی خواہش اچانک ان کے گیان بانٹنے پر ظاہر ہو گئی۔ اللہ اکبر! کتنے ہی سادہ لو افراد نگاہوں میں گھوم گئے جو ایسے ہی اپنے گھر والوں کے بچپنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ چمک دمک والے نئے رشتے بنانے کے لیے انہیں یہی رستہ سوچا کہ پرانے انسانوں کو توڑ پھوڑ کر جان چھڑائی جائے۔ رشتوں کا تقدس ہمارے معاشرے میں پامال ہی اسی لیے ہو رہا ہے کہ جسمانی طور پر بڑے ہو جانے والوں کا روحانی طور پر بچپنا کسی صورت ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے۔ دین ہمیں رشتے نبھانے کا جو حسین سلیقہ سکھاتا ہے، اس بچپنے کے مریض معاشرے کے ہاتھ، اعصاب اور دل اتنے مضبوط اور طاقتور نہیں کہ اسے اٹھا سکیں۔ اٹھا لیں تو کچھ دور چل سکیں، چلے بھی تو 2 قدم بعد ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے مانند ایک ہی چیز میں جان اٹک جاتی ہے، بچوں کی طرح ضد پکڑ لیتے ہیں، شح کا برملا مظاہرہ کرتے وقت اپنی عمر، رتبے، درجے کا ذرا خیال نہیں رکھتے۔ لوگ فخر سے کہتے ہیں اندر کا بچہ مرنا نہیں چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان تو بچپن سے ہی میچور، بردبار اور متین ہوتا ہے۔ اللہ کے قوانین ایسے مضبوط ہاتھ ہی تو نافذ کر سکتے ہیں۔ ہم کسی بھی انسان کی سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت سے اختلاف کر کے ان کو نہ سمجھ کر ان سے منہ موڑ کر جس سمت چلیں گے، کیا وہ رستہ جنت کا ہوگا؟ آخرت تو کیا، اس دنیا میں بھی وہ جنت کے برعکس ہوگا۔ مسلم خواتین کسی بھی قوم کی ہوں، کسی بھی دور کی ہوں، ماں سوائے پاک و ہند کے، ان کے مسائل میں بیوہ ہو جانا، طلاق ہونا، خوش شکل نہ ہونا، مال نہ ہونا عموماً شامل نہیں، کیونکہ مرد کے تعدد ازواج کے بارے میں یہاں کا معاشرہ اس بچپنے کے مرض میں مبتلا نہیں جیسا ہماری طرف ہے۔ بات تلخ ہے، سینہ گھٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھا دی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اسی دعا کے ساتھ آگے بڑھتے اور اس مرض سے پھیلی تباہیوں اور انشاءاللہ ان سے نجات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔